تو یہ جو قرآن میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات دونوں، اس کے علاوہ بھی قرآن میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات ہیں، مگر یہ بڑی روشن آیات ہیں، بہت روشن حج بیت اللہ سے متعلق بھی یہ آیات ہیں۔ مگر میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا۔ اب نبی مکرم بیان فرما رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ علی کی نسبت یا مشابہت کیوں ہے۔ پہلا عنوان تو سرکار نے فرمایا کہ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب طواف کرتے ہیں، یدور دور لگاتے ہیں، دوڑ نہیں دور، یہ دور چکر لگاتے ہیں، کعبے کے گرد سب چکر لگاتے ہیں، ولا یدار مگر کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں لگاتا۔ اور کعبے جیسی مثال ہے علی کی، اور علی کی مثال ہے کعبے جیسی۔ تو علی کے دروازے پہ سب کو آنا ہوگا، علی کا کہیں جانا بنتا ہی نہیں ہے۔ سب مولا علی کے دروازے پر آئیں گے، اور علی مولا کا کہیں جانا بنتا نہیں ہے۔ علی مولا کا کہیں جانا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کبھی بھی فاضل کو مفضول پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ فاضل کو مفضول پر فضیلت دی ہے، کبھی مفضول کو فاضل پر فضیلت نہیں دی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مفضول ہو اور وہ فاضل پر فضیلت پا جائے۔ ہمیشہ قاعدہ قانون یہ ہے، بھائی یہ تو عقلی مسئلہ ہے نا، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے نا کہ جو قابل ہے، اہل ہے، اسے مان لو۔ توجہ دلا دی جائے کہ بھائی قابلیت پہ کی طرف جاؤ۔ جو قابل ہے اسے فاضل کہتے ہیں، جو ناقابل ہے اسے مفضول کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مفضول کو فاضل پر فضیلت ہو جائے؟ یہ میں نے جواب دیا ہے ایک عالم دین کا جو مصر کے رہنے والے ہیں، ہمارے مخالف عالم دین ہیں۔ انہوں نے مولا علی کے اتنے فضائل لکھے، کوئی 10 جلدوں میں فضائل لکھنے کے بعد آخر میں انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ میں اب کیا ممبر سے کہوں، ہاں آخر میں انہوں نے جا کے یہ ثابت کر دیا کہ میں کون ہوں، اپنا عطا پتہ بتا دیا۔ بڑی بڑی دیگ پکائیں آپ، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، خوب اس میں گھوٹے لگیں، خوب اس کے اندر جو ہے وہ ذائقے بنائے جائیں، اور اس کے بعد اس میں کوئی چوہا گر جائے، مجھے معاف کیجئے گا بھائی، تو وہ ساری دیگ پھکے گی یا نہیں؟ جی یہ ایک مثال ان بچوں جوانوں کے لیے کافی رہے گی کہ آپ بڑے بڑے کارنامے بتانے کے بعد جب یہ بتا دیتے ہو کہ بی بی ناراض تھی تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو کچھ رہا ہی نہیں بھائی۔ اب آپ نے اتنا کچھ لکھنے کے بعد آخر میں لکھ دیا کہ ان تمام فضائل کے باوجود حمد ہے اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی شرف المفضول علی الفاضل۔ آخر میں وہی لکھ رہے ہیں، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مفضولوں کو علی جیسے فاضل پر فضیلت دے دی۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ و جی ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے، مگر آخر میں بتا دیا کہ میرا عطا پتہ کیا ہے۔ تو اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ کم سے کم بتائے تو رکھو، شناختی کارڈ تو بتاؤ۔ ظاہر ہے عیسائی بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہندو بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، تو مولا علی تو محاسن کا اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، کمالات کا مجموعہ ہے، حسن کا مجموعہ ہے۔ ہر خوبی جہاں کمال پر آ جائے وہاں علی کا دروازہ بنتا ہے۔ تو وہ تو کوئی بھی مان سکتا ہے، ہمارا تو کوئی ہماری ملکیت تو نہیں ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر اجارہ داری تو نہیں ہے، کوئی بھی مولا سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مولا، پہلی صفت تو نبی نے فرمائی کہ مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ دوسری مثال میرے مولا نبی نے فرمائی ومن
آمن ومن آمن فقد ومن آمن وہو مومن. اب حدیث سنیے گا. ومن آمن وہو مومن, جس نے علی پر ایمان کا اظہار کیا وہی مومن ہے. ومن جاہدہ وہو کافر, اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے. ابھی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, سنی شیعہ کتابوں میں موجود. جی نبی فرما رہے ہیں ومن جاہدہ وہو کافر, اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے. ومن شک فیہ وہو مشرک, اور جس نے علی کی عظمت میں شک کیا وہی مشرک ہے. اب مومن کون ہے, کافر کون ہے, اور مشرک کون ہے, اس کی کسوٹی مولا علی کی ذات کو قرار دیا ہے. جو علی پر ایمان لے آئے وہ مومن, اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر, اور جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مشرک. تو کسوٹی ہم نے تو سنا تھا جو لا الہ الا اللہ نہ بولے وہ کافر ہے. ہم نے تو سنا تھا جو لا الہ الا اللہ سے منہ موڑ لے وہ کافر ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے وہ مشرک ہے. ہم نے تو یہی سنا تھا. لیکن اللہ کی توحید, اللہ کی نسبت کفر, اللہ کے نسبت اللہ کے نسبت کفر اور اللہ کے نسبت شرک کا اگر کوئی کسوٹی اور پیمانہ ہے تو وہ مولا علی کی ذات. اگر کوئی پیمانہ ہے کہ اللہ کی نسبت کفر کو کیسے سمجھو گے, اللہ کے نسبت شرک کو کیسے سمجھو گے, اللہ کے نسبت ایمان کو کیسے سمجھو گے, تو کسوٹی مولا علی کی ذات. یعنی اب میں اگر لفظوں کو یوں کہہ دوں کہ یہ یوں ہی نہیں کہا, میرے مولا نے ہماری رہنمائی فرمائی, میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے جی کہ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. میرے مولا رضا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ لفظ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. مولا فرما رہے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. اللہ کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی, جو میرے قلعے میں داخل ہوا, امن من عذابی, وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ قول میرے مولا رضا کا. یہ کہہ کر مولا نے محمل کا پردہ گھرا دیا. آپ نیشا پور سے گزر رہے تھے, جس وقت آپ کو آوازیں چاہنے والوں نے دی کہ مولا کچھ عطا کریں, مولا کچھ عطا کریں, تو حضرت نے محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی, حدیث قدسی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, یہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی, جو اس قلعے میں میرے قلعے میں داخل ہو گیا, امن من عذابی, وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کر امام نے محمل کا پردہ گھرا دیا. آپ کی اونٹنی ناقہ جس پر آپ کی محمل تھی وہ آگے بڑھی. وہ آگے بڑھی, کوئی 25,000 کی تعداد میں لوگ ہیں جو حضرت کا دیدار کرنے آئے ہوئے ہیں. وہ حضرت کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کچھ دور سواری گئی ہے, پھر حضرت نے محمل کا پھر پردہ ہٹایا, اور یہ پردہ ہٹا کر آپ نے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا ولیکن بشروطہا, اللہ کا جو قلعہ ہے لا الہ الا اللہ, ولیکن بشروطہا, یہ عذاب سے بچائے گا کچھ شرطوں کی وجہ سے, کچھ شرائط کی بنیاد پر یہ عذاب سے بچائے گا. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. صلوات پڑھ لیں مولا رضا کی ذات پر. اللہم صل علی